السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میری ان ماؤں بہنوں کے لیے ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتی اور اس کے عوض میں انہیں طرح طرح کی پریشانی اور دکھ درد تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو آج ہم انہی باتوں پر روشنی ڈالیں گے کہ اپنے خاوند یعنی اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے اور لڑائی جھگڑے سے بھی بچا جا سکے۔ یہ خوب سمجھ لو کہ میاں بیوی کا ایک ایسا سابقہ ہے کہ ساری عمر اس میں بسر کرنا ہے۔ اگر دونوں کا دل ملا ہوا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر خدا نخواستہ دونوں کے دلوں میں فرق آ گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے میاں کا دل ہاتھ میں لیے رہو اور اس کی آنکھ کے اشارے پر چلا کرو۔ نمبر 1، کسی وقت کوئی ایسی بات نہ کرو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ مثلا اگر وہ دن کو رات بتائے تو تم بھی دن کو رات کہنے لگو۔ نمبر 2، کم سمجھی اور انجام نہ سوچنے کی وجہ سے بعض بیویاں ایسی باتیں کر بیٹھتی ہیں جس سے مرد کے دل میں میل اور فرق آ جاتا ہے۔ کہیں بے موقع زبان چلا دی، کوئی بات طعنہ تشنیع کی کہہ ڈالی، غصے میں جلی کٹی باتیں کہہ دیں کہ مرد کو خواہ مخواہ سن کر برا لگے۔ پھر جب اس کا دل پھر جاتا ہے یعنی ہٹ جاتا ہے اور اس میں فرق پڑ جاتا ہے تو روتی پھرتی ہیں۔ یہ خوب سمجھ لو کہ خاوند کے دل میں میل آ جانے کے بعد اگر 2-4 دن میں تم نے کہہ سن کر اس کو منا بھی لیا تو وہ بات نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ پھر 1000 باتیں بناؤ، عذر معذرت کرو، لیکن جیسے پہلے دل صاف تھا اب ویسی محبت نہیں رہی۔ جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہی خیال آ جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے فلاں دن ایسا کیا تھا۔ اس لیے اپنے شوہر کے ساتھ خوب سوچ سمجھ کر رہنا چاہیے، خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشی ہو اور تمہاری دنیا و آخرت دونوں درست ہو جائیں۔ سمجھدار عورتوں کو کچھ بتانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی ہر بات کے اچھے اور برے کو دیکھ لیتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم چند ضروری باتیں بیان کرتے ہیں۔ جب تم ان باتوں کو خوب سمجھ لو گی اور باتیں بھی اسی سے معلوم ہو جائیں گی۔ تیسری بات، شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگو۔ چوتھی بات، جو کچھ تم کو میسر آ جائے تو اپنا گھر سمجھ کر چٹنی روٹی کھا کر ہی گزارا کر لو۔ نمبر 5، اگر کبھی کوئی زیور یا کپڑا پسند آیا تو اگر شوہر کے پاس خرچ نہ ہو تو اس کی فرمائش نہ کرو اور نہ اس کے نہ ملنے پر حسرت کرو اور افسوس کرو اور بالکل اس کو اپنے منہ سے نکالو۔ خود سوچو کہ اگر تم نے کہا تو تمہارا غریب خاوند اپنے دل میں کہے گا کہ اس کو ہماری پریشانی کا کچھ بھی خیال نہیں ہے، ایسی بے موقع فرمائش کرتی ہے۔ بلکہ اگر میاں امیر ہو تب بھی جہاں تک ہو سکے خود بھی کسی بات کی فرمائش نہ کرو۔ البتہ اگر وہ خود تم سے پوچھے کہ تمہارے واسطے کیا لاؤں تو خیر بتا دو، کیونکہ فرمائش کرنے سے بیوی اپنے خاوند کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ نمبر 6، کسی بات پر ضد اور ہٹ مت کرو۔ اگر کوئی بات تمہارے خلاف بھی ہو تو اس وقت جانے دو، پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقے سے طے کر لینی چاہیے۔ نمبر 7، اگر میاں کے یہاں تکلیف سے گزرے تو کسی کے سامنے اس کو بھی زبان پر نہ لاؤ اور ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہو کہ مرد کو رنج نہ پہنچے اور تمہارے اس قسم کے طریقے سے اس کا دل تمہاری مٹھی میں ہو جائے گا۔ 9ویں بات، اگر تمہارے لیے کوئی چیز لا دے اور تم کو پسند آئے یا نہ آئے ہمیشہ اس پر خوشی ظاہر کرو۔ یہ نہ کہو کہ یہ چیز بری ہے، ہماری پسند نہیں ہے، اس سے اس کا دل تھوڑا ہو جائے گا یعنی ناخوش ہو جائے گا، وہ پھر تمہارے واسطے کبھی بھی کوئی چیز لانے کو اس کا دل نہ چاہے گا
اور اگر اس کی تعریف کر کے خوشی سے لے لو گی تو اس کا دل خوش ہوگا، اور پھر اس سے زیادہ چیز لانے کی اور پھر اس سے زیادہ بہتر چیز لانے کی تمہارے لیے کوشش کرے گا۔ کبھی بھی غصے میں آ کر خاوند کی ناشکری نہ کرو اور یوں نہ کہنے لگو کہ اس کمبخت اجڑے کے یہاں آ کر میں نے کیا دیکھا، بس ساری عمر مصیبت اور تکلیف ہی سے کٹی۔ ماں باپ نے میری قسمت پھوڑ دی، مجھے ایسی بلا میں پھانس دیا، ایسی آگ میں جھونک دیا، کیونکہ ایسی باتوں سے مرد کے دل میں جگہ نہیں رہتی۔ 9ویں بات، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں عورتیں بہت دیکھیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتوں پر لعنت بہت کیا کرتی ہیں اور اپنے خاوند یعنی اپنے شوہر کی ناشکری بہت کیا کرتی ہیں۔ تم خیال کرو کہ خاوند کی ناشکری کتنی بری چیز ہے، اور کسی پر لعنت کرو، یہ کہو کہ فلانی پر خدا کی مار ہو، اس پر خدا کی پھٹکار، فلانی کا لعنتی چہرہ ہے، منہ پر تیرے لعنت برس رہی ہے، منہ پر تیرے لعنت برس رہی ہے، یہ سب باتیں بہت بری ہیں۔ نمبر 10، شوہر کو کسی بات پر غصہ آ گیا تو ایسی بات مت کہو جس سے اس کا غصہ اور زیادہ ہو جائے۔ ہر وقت مزاج دیکھ کر بات کرو۔ اگر دیکھو کہ اس وقت ہنسی دل لگی میں خوش ہے تو ہنسی دل لگی کرو، اور نہیں تو اس سے ہنسی دل لگی نہ کرو۔ جیسا مزاج دیکھو ویسی بات کرو۔ کسی بات پر تم سے ناراض ہو کر روٹھ گیا تو تم بھی منہ پھلا کر نہ بیٹھو، بلکہ خوشامد کر کے، عذر معذرت کر کے، ہاتھ جوڑ کے، جس طرح بھی ہو بنے اس کو منا لو، یعنی جس طرح بھی ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لو، جس طرح بھی اس سے بات بنے اس سے بات بنا لو، چاہے تمہارا قصور ہو یا نہ ہو، اور شوہر ہی کا قصور ہو تب بھی تم ہرگز نہ روٹھو، اور ہاتھ جوڑ کر اپنا قصور معاف کرانے کو اپنا فخر اور عزت سمجھو۔ نمبر 11، خوب سمجھ لو کہ میاں بیوی کا ملاپ فقط خالی کھلی محبت سے نہیں ہوتا، بلکہ محبت کے ساتھ میاں کا ادب کرنا ضروری ہے۔ میاں کو اپنے برابر درجے میں سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح کی اور بھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔